अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद काशिफ हूँ और आप वक्त अपडेट देख रहे हैं। नाज़रीन, 9 माह लगते हैं इंसान को माँ के पेट से इस दुनिया में आते हुए, लेकिन बदनसीब हुमैरा 9 माह तक लाश बनकर पड़ी रही, गलती सड़ती रही अपने अपार्टमेंट में और उसको कब्र तक नसीब नहीं हुई। और अब कहीं जाकर जब उसकी लाश 9 महीने के बाद जाकर दरियाफ्त हुई है, तब उसके वालिदैन ने, उसके वालिद साहब ने लाश को वसूल करने से ही इनकार कर दिया। बेटी की लाश लेने से इनकार कर दिया, जिस बेटी को उन्होंने पैदा किया, उसको पाला पोसा, जवान हुई, उसके बाद अगर वो खुद सर हो गई और उसने कहा कि मैंने शोबिस में जाना है, शोबिस में जाकर मैंने ड्रामे करने हैं, एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, हम खानदान की नाक कटवा दी, आपने कता ताल्लुक कर लिया। अगर खानदान की नाम डबोने का, माँ बाप की नाक कटने का आपको इतना ही डर था, तो आपकी अपनी तरबियत कहाँ रही जो आपने अपनी औलाद पर कैसी गिरफ्त रखी थी? अगर आपकी औलाद इस कदर खुद सर हो गई है कि चलो ठीक है, उसने अपनी जिंदगी जैसे तैसे बागी होकर गुजारी है, आप 8-10 बरस से हो कराची में रिहाइश पजीर है, आपको इल्म तक नहीं कि हमारी बेटी रह कहाँ रही है, वो घर से दूर है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, आपको किसी चीज का इल्म नहीं, आपने उससे ऐसा कता ताल्लुक कर लिया, आपको इल्म तक नहीं कि आपकी औलाद कहाँ रिहाइश पजीर है। बेटी है वो आपकी बेटी, भले ही वो शोबिस में चली गई है, लेकिन वहां पर शोबिस में जाने के बाद आपने उसे ऐसा कता ताल्लुक कर लिया। अगर वो खुद सर हो गई, बाकी हो गई, तो जब वो बगावत उधर आई है तो आपने उसको इस तरीके से छोड़ देना था कि जाओ जियो मरो जो मर्जी करो। आप अपने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर शख्स अपने खानदान का राई है, रैयत में दिया गया था आपकी बेटी को, आपके, वो आपकी रियाया थी, आप घर के सरबराह थे। क्या किया है आपने? आप अपनी बेटी को इस तरीके से खुला छोड़ दिया, वो जो मर्जी करती फिरती चले। गिरफ्त क्यों नहीं रखी? अगर आपको अपनी नाक कटने का इतना डर था, आपने काबू क्यों नहीं रखा जब वो खानदान का, बकौल आपके कि उसने खानदान का नाम बिगाड़ दिया, खानदान का नाम दबो दिया कि वो शोबिस में चली गई है, तो हम मुंह क्या दिखाएंगे दुनिया वालों को? अब क्या मुंह दिखाना पड़ रहा है? अल्लाह ताला माफ करे ऐसी इबरतनाक मौत से, लेकिन ऐसे पत्थर दिल, ऐसा सफाकियत वजूद के अंदर कि आप बेटी का जनाजा तक एक बाप ने नहीं पढ़ा। वो बदनसीब बेटी के जिसको 9 महीने तक कब्र नसीब नहीं हुई, 9 महीने तक वो गलती रही, सड़ती रही, उसके जिस्म के आज़ा खत्म हो गए, पानी बहकर उसका जिस्म जो है वो माया बनकर बहता चला गया, उसका वजूद गल सड़ चुका है। लेकिन अब कभी जाकर जब उसको कोई एक कहीं कहीं किसी जगह से उसकी लाश दरियाफ्त हुई है, उसका जनाजा पढ़ने के लिए ले जाया गया, आप तो लाश ही वसूल नहीं करना चाह रहे थे। अब अगर जनाजा आ गया तो कम से कम जनाजा तो पढ़ लेते। वालिद साहब ने जनाजा तक नहीं पढ़ा। अफसोसनाक है, जिस कदर अफसोस किया जाए कम है। बहुत से वाकयात इसके हवाले से जो है वो सामने आते चले जा रहे हैं। आप ज़रूर जो है अगर इस केस में दिलचस्पी ले रहे होंगे तो आपको सामने जो है अब तक की हकीकतें हैं वो आपके सामने आ चुकी होंगी। अगर नहीं है तो मैं मुख्तसरन जो है वो इस केस को थोड़ा-सा डिटेल से बयान करता चलूँ कि सबसे पहला इल्ज़ाम जो है वो हुमैरा असगर की भाभी सामने लेकर आई, और वही भाभी हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके देवर नवीद असगर, जिनका नाम उसने कहा कि वो अपने वालिद और अपने भाई को ऐसी-ऐसी अद्वियात खिलाते हैं जिसकी वजह से उनकी कुव्वत फ़ैसला ख़त्म हो चुकी है। ज़हनी तौर पर उसने करार दिया कि वो ज़हनी तौर पर मुतवाज़िन नहीं रहे, लेकिन बज़ाहिर जब वो जनाज़े में दिखाई देते हैं या जो उन्होंने मीडिया टॉक की है उसमें तो वो भले चंगे दिखाई दे रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग पर किसी किस्म का कोई असर ऐसा होगा। खैर, हुमैरा की भाभी की जानिब से ये इल्ज़ामात दिए गए कि हुमैरा और उसके भाई नवीद असगर के दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा करता था, जबकि हुमैरा की अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी बनी हुई थी। लेकिन उसके भाई नवीद असगर और जो उनके वालिद साहब हैं, उनका अच्छा खासा अपनी बेटी के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा रहा करता था, और वालिद जो है वो ख़ास तौर पर बड़े शदीद नाराज़ थे और काफ़ी गुस्से का वो इज़हार करते थे कि उसके शोबिज़ में जाने पर, हाँ, गुस्से का इज़हार करते थे, लेकिन कता ताल्लुक ऐसे कर रखा था कि बेटी के अपार्टमेंट का पता नहीं, उसकी रिहाइश का पता नहीं, वो रह कहाँ रही है, कहाँ आ रही है, जा रही है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जाओ जहन्नुम में जाना है, जाओ जहन्नुम में जाओ। मुझे बार-बार अफ़सोस इस चीज़ पर होता है कि माँ-बाप ज़िम्मेदार होते हैं औलाद के। माँ-बाप भी ज़िम्मेदार होते हैं, और उनको भी अपने, ठीक है, अपने अमाल की जज़ा उन्होंने अपने अमाल के जो है वो जवाब उन्होंने देने हैं, लेकिन औलाद जो कुछ भी कर रही होती है उसमें माँ-बाप से भी पूछ-गछ होनी है। माँ-बाप से भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी औलाद ये क्या करती फिर रही थी? तुम्हारी तो वो रैयत में दी गई थी। रियाया बनाकर अल्लाह ताला ने तुम्हारी औलाद को तुम्हारे हवाले किया था, तुम अपने घर के निगहबान हो। लेकिन आपकी बेटी साहिबा फरमाती हैं, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में, जो अहमद भट्ट साहब को पॉडकास्ट उन्होंने उनके साथ की थी, उसमें उन्होंने बड़े हंसते हुए वो कह रही हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरे वालिद जो हैं वो डॉक्टर हैं, और
جو ہے وہ میری والدہ بھی وہیں کام کرتی تھی، وہیں ان کا نین مٹکا ہوا اور وہاں انہوں نے شادی کر لی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر و کبیرہ، کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے وہ آپ کے بارے میں، نین مٹکا ہوا اور شادی کر لی۔ اب آپ کو خاندان کا جو ہے وہ دکھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے، آپ کی بیٹی نے آپ کے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ اچھا خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ حمیرہ کی بھابھی نے جب یہ الزامات لگائے تو اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا، اس نے اشاروں کنایوں میں جو بات کی کہ نوید جو ہے اب وہ حصہ کیا لینا چاہتا ہے، وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تمام تر جو ان کی جائیداد ہے اس کے اوپر، کہ میں اکیلا تنہا مالک بنوں، اور اس حوالے سے وہ اپنے والد اور باپ پر جو ہے وہ میڈیسنز کیسا استعمال کرتا ہے، یہ ان کی جانب سے الزامات دیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ حمیرہ کی جو بھابھی ہیں ہما سہیل عسکر جو ہے وہ، جن کا ہما سہیل کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ جو ہے وہ، یہ الزامات لگائے ہیں۔ ان کو خود بھی 4 سے 6 ماہ ہو چکے ہیں کہ جبکہ وہ طلاق جو ہے وہ ان کو ہو چکی ہے اور وہ گھر بیٹھی ہیں، تو یہ ان کے الزامات جو ہیں وہ کسی غصے کا ثبوت بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ قبل اس وقت ہوگا۔ پھر ڈاکٹر سیدہ کائنات صاحبہ کوئی ہے، وہ منظر عام پر آئیں اور ان کی اپلیکیشن منظر عام پر آئی، جو کہ وزیر اعظم شکایت پورٹل پر ان کی جانب سے بھیجی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ مبینہ طور پر ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ڈاکٹر سارم سجاد جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کہ ان کے والد جو ہیں وہ حکیم سجاد ہیں، اور انہوں نے حمیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جنسی زیادتی کی تھی، اور اس کے بعد اس کی آواز کو جو ہے وہ خاموش کرانے کے لیے اس کو زبردستی نشہ جو ہے وہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اس کو آئس پلائی جاتی تھی، اور اس قسم کے نشہ آور ادویات دی جاتی تھی، شراب نوشی کرائی جاتی تھی، تاکہ وہ اپنے ان چیزوں کی جو آواز بلند کر رہی تھی اپنے ظلم کے خلاف، وہ نہ کر سکے۔ اس حوالے سے پھر تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا سندھ پولیس کی جانب سے، لیکن واضح طور پر اس کی اپلیکیشن ہی میں اس قدر جو ہے وہ جھولتے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس کیس کی جو ہائپ کریٹ کی جا چکی ہے، اس ہائپ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ چلیں جی لگے ہاتھوں میں بھی اپنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو۔ تو اس تحقیقات کے نتیجے میں جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس قسم کی جو حرکت کی گئی تھی، وہ ایک تو اس کی مشکوک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے وزیر اعظم پورٹل پر، شکایت پورٹل پر، اس میں جس خاتون نے جو سم نمبر استعمال کیا گیا ہے، وہ سم ہی کسی اور کے نام پر ہے، کسی اور خاتون ہے ان کے نام پر ہے، اور سیدہ کائنات صاحبہ جو کہ ڈاکٹر ہے، بظاہر ان کا کوئی وجود بھی ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ دو بڑے اہم سوال جو ہیں وہ ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مالک مکان جو ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ سامنے آئیں گی کنڈیشن کے آخر کو مالک مکان اتنے عرصے تک خاموش کیوں رہے۔ ان کی خاموشی کی ایک ریزن جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا اصل میں جو ہے وہ تنازع اس حوالے سے چل رہا تھا حمیرہ کے ساتھ کہ وہ مکان، اپنا اپارٹمنٹ خالی کروانا چاہتے تھے، جبکہ حمیرہ اپارٹمنٹ خالی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس حوالے سے حمیرہ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسٹے آرڈر حاصل کر لیا۔ اب اسٹے آرڈر ملنے کے بعد وہ جو کرایہ ہوتا ہے، وہ کرایہ اس نے عدالت میں جمع کروانا شروع کر دیا، لیکن جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تب سے کرایہ نہ مل رہا تھا۔ اب یہ نہیں صاف پتہ چل رہا کہ جو بجلی بند کی گئی، جو پانی بند کیا گیا، کیا اس کی موت سے پہلے کر دیا گیا تھا یا اس کی موت کے بعد جو ہے وہ پانی بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ جب پولیس اندر داخل ہوئی دروازہ توڑ کر، بیلف اندر ان کو گئے، جب انہوں نے جا کر دیکھا تو جو کموڈ کا پانی ہے وہ خشک ہو چکا تھا، اور جو فریج میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں یا جو دیگر آئٹمز تھے کھانے پینے کے، وہ بھی ایکسپائر ہو چکے تھے، ان کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ستمبر اکتوبر میں تھی۔ اس کے بعد جو ہے حمیرہ کی لاش جو ہے وہ 9 مہینے کے بعد ہوتے ہوتے اور اب کہیں جا کر جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ اب حمیرہ اور جو مالک مکان ہیں میر وائز خان، ان کا نام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کوئٹہ بلوچستان کے وہ رہائشی ہیں، انہوں نے 10 دسمبر 2018 کو جو ہے یہ اپارٹمنٹ حمیرہ کو کرائے پر دیا تھا۔ 40,000 روپے کرایہ جو ہے وہ طے پایا گیا تھا، اور کرایہ نامے میں باقاعدہ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ 40,000 کرایہ ہوگا، اور 2 کرائے ایڈوانس میں حمیرہ نے دیے تھے، اور 80,000 روپے بھی ڈپازٹ جمع کروایا تھا، ان کے کل ملا کر تقریباً 1,60,000 کے قریب رقم بنتی ہے جو کہ اس نے ادا کی۔ لیکن مالک مکان اس اپارٹمنٹ کو خالی کیوں کروانا چاہتا تھا؟ کیا ریزن تھی؟ جبکہ کرایہ جو ہے اس کو مل رہے ہیں اور حمیرہ جو ہے وہ اپنے کرایہ ادا بھی کر رہی ہے،
لیکن کیا ریزن تھی؟ کیونکہ ہمسایوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا جو ہے وہ کہنا یہ بھی ہے کہ وہ اختر چیختی چلاتی جو ہے اس کی آوازیں اس کے فلیٹ سے برآمد ہوتی تھی، اس کے اپارٹمنٹ سے، اور اس کی چیخنے کی اور غصہ کرنے کی جو ہے فون پر کسی سے وہ آوازیں جو ہے وہ علاقے جو وہاں کے مکین ہیں انہوں نے سنی ہے۔ لیکن آخر لاش کی بدبو کیوں نہیں آئی؟ یہ سب سے اہم اور میجر سوال ہے، اور اس کا جواب بڑا دلچسپ سامنے آتا ہے کہ جو اس کے اپارٹمنٹ کے ہمسائے ہیں وہ بھی 6-7 ماہ تک اپنا چھٹیوں پر چلے گئے۔ کون سی ایسی چھٹیاں تھیں جو 5 سے 6 مہینے کے لیے ان کے ہمسائے غائب ہو گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پولیس کو اس پہلو پر بھی تفتیش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، اور غالباً پولیس اس پہلو پر تفتیش کر بھی رہی ہوگی کہ ہمسائیگی میں ایک لڑکی ماڈل اداکارہ، اس کی موت ہو چکی ہے، اور آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہیں، اور 5 سے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ کہاں چھٹیوں پر گئے تھے، کیوں گئے تھے، اور انہی دنوں میں ہی کیوں گئے تھے؟ یہ 3 بڑے میجر سوال ہیں جس کا جواب جو ہے وہ سندھ پولیس تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اس وقت بات یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ ہما سہیل کی جانب سے، جو کہ اس کی بھابھی ہیں حمیرہ کی، ان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے، ڈاکٹر کائنات شاہ کی جانب سے جو اپلیکیشن دی گئی، اور مالک مکان کو جو اب شامل تفتیش کیا گیا ہے، اس کے نتیجے آنے والے وقت میں جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اگر بیان کیے جاتے ہیں وہ حقائق، اور وہ پولیس اپنی تفتیش کو سامنے لے کر آتی ہے اور وہ بتاتی ہے، تب ہی معلوم ہو پائے گا۔ لیکن کچھ اہم سوالات جو ہیں اس کو اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیرہ کی ڈیڈ باڈی جتنے طویل عرصے کے بعد جا کر ملی ہے، اس کے جسم کے اعضاء گل سڑ چکے تھے، اور اس حد تک گل سڑ چکے ہیں کہ سائنسی طور پر یہ ثبوت حاصل کرنا ہے کہ کیا کوئی نشہ آور ادویات استعمال کی گئی جس کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، یا کوئی اس کو ایسی زہریلی چیز دی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ مر گئی، کیا اس کو قتل کیا گیا؟ بڑی حد تک کیا مبینہ طور پر خدا نہ خواستہ کچھ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا اس کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا؟ اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اس ضائع ہو چکے ہیں، بہہ چکے ہیں، وہ بالکل ڈائلوٹ ہو چکے ہیں کہ اس کا سائنسی طور پر ان سے نتیجہ اخذ کرنا بڑا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ہاں البتہ ٹیکنیکل طریقے سے اگر تفتیش کی جاتی ہے تو تب کہیں جا کر ہو سکتا ہے یہ امکان پیدا ہو جائے کہ اس کی موت کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ آخر کو یہ موت حمیرہ عسکر کی کس طریقے سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے موبائل فونز جو کہ پولیس کے قبضے میں ہیں، اگر تو خیر اس بات کو بعد میں کرتے ہیں کہ اس کے موبائل فونز جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور ان کا فرانزک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ کی چیٹ جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ اس کی واٹس ایپ کی چیٹ میں ایسی کون سی بات ہے، کسی سے ناراضگی ہے، کسی کی دھمکیاں ہیں، کیا ہیں، واٹس ایپ چیٹ سے بخوبی پتہ چل جائے گا۔ اور موبائل کی لوکیشن، خاص طور پر وہ آخری لوکیشن اور جائے وقوع کے درمیان کیا فاصلہ تھا، کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی تھی، آخری موبائل کی لوکیشن اور اس کی جو جائے وقوع ہے وہاں پر کتنا فاصلہ ہے، کیا ڈسٹنس ہے، کیا وہی جگہ ہے، یہ اگر ٹیکنیکل پہلوؤں پر تفتیش کی جائے، اور خاص طور پر جو ڈاکٹر سارم سجاد وغیرہ کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، ان کے والد بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس چیز کا حلف دیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار حمیرہ عسکر کا نام تک پہلی مرتبہ سنا ہے، اور وہ اس تمام تر واقعے سے لا علم ہے، لیکن ان کے اوپر پہلے بھی ان کے خلاف، اور ہاں یہ چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہاں پر کچھ مخالفین ہیں جن کی جانب سے اس قسم کے حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور وہ بھتہ طلب کرتے ہیں، اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں ان کی کردار کشی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ مقامی صحافیوں کا بھی نام لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے کچھ مقامی صحافی جو ہیں وہ انوالو ہیں، جو کہ مجھ سے جو ہے وہ بھتہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میری جانب سے جب ان کو انکار کیا گیا تو میری کردار کشی کرنے کے لیے اس سے قبل بھی جو ہے وہ مختلف درخواستیں مختلف محکموں کو دی جاتی ہیں، صرف اور صرف پریشان کرنے کی غرض سے۔ لیکن اب جو وہ سامنے آ چکے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس سے بھی بہرکیف یہ ان پر یقین کرنا تو قبل از وقت ہوگا، یہ تو تفتیش کے بعد ہی تمام تر پہلو سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کیس کا بنے گا کیا، حقائق کب سامنے آئیں گے اور معاملات کب سلجھیں گے؟ اس کیس کی جو گتھیاں الجھی ہوئی ہیں
कब सुलझेंगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस को टेक्निकल तरीके से जो तफ्तीश करनी पड़ेगी, बड़ी सरदर्दी लेनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर इस केस की गुत्थियाँ अगर सुलझी तो सुलझेंगी, वरना साइंसी तौर पर जो उसकी एनालिसिस जो रिपोर्ट आनी है उससे तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते जो है वो दरकार होते हैं और तब कहीं जाकर जो है वो कुछ ना कुछ मालूम होगा। लेकिन उसके जिस्म के आज़ा जो हैं वो बिल्कुल बह चुके थे, मालूम डाइल्यूट हो चुके थे और उसको मालूम करना शदीद मुश्किल है कि कॉज़ ऑफ डेथ क्या हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर टेक्निकल तौर पर पुलिस की जानिब से सरदर्दी मोल ली जाए, तब कहीं जाकर मुमकिन है कि इस केस की गुत्थियाँ जो है वो सुलझ चुके हैं, लेकिन पुलिस को करने के और भी बहुत से काम हैं और वालिदैन वैसे भी इस केस से उन्होंने उसकी लाश तक तो लेने से इनकार कर दिया था, जनाज़ा तक बाप ने पढ़ा नहीं और उसकी लाश को डायरेक्ट जनाज़ागाह ले आया गया और वहाँ से कब्र के सुपुर्द कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि उसके फैमिली की जानिब से भी कोई दिलचस्पी दिखाई जाएगी। तो ऐसे में कहा जाता है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अब यहाँ पर अगर पुलिस की दिलचस्पी बरकरार रहती है और वो टेक्निकल पहलुओं पर तफ्तीश करते हुए कॉज़ ऑफ डेथ का पता लगा लेते हैं तो बड़ी बात है, वरना पुलिस को करने को और भी बहुत से काम हैं, उनकी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद इस केस को भी कोई और बड़ा केस, कोई और वाक़या इस केस की जो हाइप क क्रिएट की गई है उसको निगल ले और उसके बाद रफ़्ता-रफ़्ता हुमैरा असगर भी माज़ी का किस्सा बनकर रह जाए। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट का अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।